بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد. عزیز طلباء، بےحد خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آپ نے ایسی خوبصورت بزم سجائی اور طرح طرح کے گلدستوں سے اس کو آراستہ کیا. ماشاءاللہ طلباء نے اچھا مظاہرہ کیا. عمومی طور پر بڑا اچھا مظاہرہ رہا. طلباء ماشاءاللہ تیاری سے آئے تھے، لیکن ایسا محسوس ہوا کہیں کہیں کہ جیسے سمندر میں ہر طرح کے دریا آ کے گرتے ہیں. ہر ایک کی اپنی روانی ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی رفتار ہوتی ہے، اور اس رفتار کی زمزمہ سنجی جو ہوتی ہے، اس رفتار میں بھی ایک نغمگی اور شیرینی ہوتی ہے، اس میں بھی ایک حسن اور حسن ادا ہوتا ہے. بس اسی کا فرق تھا، ورنہ عمومی طور پر لڑکوں نے اشعار اچھے پڑھے. بس ایک چیز کا گلہ جو مستقل بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بار بار گزارش کرتے ہیں اپنے طلباء سے کہ دیکھیے، آپ دنیا کو ایک طرح دینے والے ہیں، دنیا کو ایک انداز اور طریقہ اور سلیقہ دینے والے ہیں. آپ ہی اگر سڑک چھاپ شاعری کو پسند کرنے لگے، آپ بھی ایرے غیرے نتھو خیرے اور یوٹیوبرز کو فالو کرنے لگے، تو پھر ذرا سا معنی بدل کے کہ چکفرز کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، جب آپ ہی سے اردو کے زلف و ابرو کو آراستہ کرنے کا سلیقہ اور ہنر دنیا کو نہیں دیا جائے گا تو پھر کون سلیقہ سکھائے گا؟ کون الفاظ کی شستگی اور شائستگی پہ غور کرے گا؟ کون کوثر و تسلیم سے دھلی دھلائی زبان کو دنیا کے سامنے پیش کرے گا؟ یہ اردو آپ کے گھر کی لونڈی ہے. علامہ شبلی عناصر اربعہ میں شامل ہیں، اور علامہ شبلی نے اس کی زلفوں کو آراستہ کیا ہے. نہ صرف یہ کہ علامہ شبلی ایک مورخ تھے، سیرت نگار تھے اور شاعر تھے. آپ ہر انداز سے آپ جب دیکھیں گے شبلی کو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں، آپ کے شاعری کا ذوق بھی کتنا عمدہ تھا. اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ شاعری کہتے کس کو ہیں؟ کیوں ہم شاعری کے خلاف اس قدر نبردآزمہ رہتے ہیں اور شاعری کو ہم فضول اور بکواس چیز سمجھتے ہیں، جبکہ شاعری ایک ایسی چیز ہے کہ آپ دنیا کی سخت ترین اور دنیا کے حسل اور بسل اور بھاگتی دوڑتی اس منافساتی دنیا میں مئی جون کی چلچلاتی دھوپ کے اندر جیسے آپ کسی سایہ درخت کے نیچے پناہ لیتے ہیں تو آپ کو تر و تازگی محسوس ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ غزل کی زلف برہم کے نیچے بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے پناہ لے لیں تو آپ کی تھکن دور ہو جائے، آپ تراوٹوں سے معمور ہو جائیں، آپ کی زندگی میں نشاط اور تازگی آ جائے. کیوں گھبراتے ہیں؟ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یقیناً میرے سامنے مولانا حالی بھی ہیں اور دوسرے اور نقاد بھی ہیں جنہوں نے اس کے خلاف ایک زبردست ہنگامہ کھڑا کیا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہنگامہ کیوں ہے. ہر صنف سخن کے اندر اور ہر صنف کلام کے اندر
کہیں نہ کہیں سکون ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں اچھائیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ کون سی بلا ہے کہ آپ صرف برائیوں کی طرف آپ کی نگاہ چلی جائے اور اس کی اچھائیوں سے آپ درگزر کریں؟ یہ تو بہرحال انصاف کا موازنہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو سنڈاس کی بو اور تعفن نظر آتی ہے تو یہ بالکل غلط ہے۔ آپ سمجھیے کہ 100 سال پہلے یہ ہنگامہ شروع کیا گیا، لیکن غزل نے اپنے دبدبے اور تنتنے کو برقرار رکھا اور آج بھی دنیا اس کی طرف راغب ہے، اور یہ تمام ذہن و دماغ کی تمام پیچیدگیوں کو دور کرتے ہوئے فکر و خیال کو جذبہ بنا کے نہایت خوبصورت انداز میں دنیا کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور بہت اچھائیاں ہیں۔ وہاں امید ہے، وہاں زندگی ہے، وہاں ولولہ ہے، وہاں جوش و خروش ہے۔ گندگی کو آپ چھوڑ دیجئے۔ کس نے کہا کہ آپ جو ہے غاؤن کی اتباع کیجئے یا غوایت کی اتباع کیجئے؟ درایت کی تو کریں گے۔ آپ کہیں پھولوں کی مہک ہوگی تو وہ تو آپ کو اچھی لگے گی۔ اور ایک زمانہ تھا جب آتش نے اور ناسخ نے یہاں پہ مارکہ آرائی کی، اور مارکہ آرائی میں جو کچھ ہوا وہ ٹھیک ہے، بہتر نہیں تھا۔ اس کی وجہ بھی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ غزل کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ بھئی محبوب کی باتیں کرنا، عورت کی باتیں کرنا، یا عورت کے جو ہے حسن کی باتیں کرنا۔ لیکن دھیرے 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 وقت گزرتا گیا اور اس نے غم جانا سے ہٹ کر کے غم دورہ کی بات شروع کی، اور فکر جانا سے ہٹ کر کے اور محبت کی باتوں سے ہٹ کر کے بھی عالم روزگار کی باتیں شروع کی اور دہر کے مصائب کی باتیں شروع کی۔ تو وہاں سے جب غزل کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا، وسیع ہوتا چلا گیا، اور کتنی ولولہ انگیز اشعار ہیں۔ آپ پڑھیں گے جب متقدمین کے ذخیرے کو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سفر ہے شرط مسافر نواز بہو تیرے، سفر ہے شرط مسافر نواز بہو تیرے، ہزارہا شجرے سایہ دار راہ میں ہیں۔ آپ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو آپ ایسے اشعار پڑھیں کہ جن سے آپ اپنی مطلب براری بھی کریں اور آپ کی شخصیت کا وزن بھی بنا رہے، کہ چلے بھی جا جرس غنچہ کی صبا پہ نسیم، چلے بھی جا جرس غنچہ کی صدا پہ نسیم، کہیں تو قافلہ نوبہار ٹھہرے گا۔ آپ جب شاعر کو پڑھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ فراق کے یہاں کون سا رنگ ہے، اور جگر کے یہاں کون سا رنگ ہے، مصحفی کے یہاں کون سا رنگ ہے، آتش کے یہاں کیا رنگ ہے۔ دلی جب اجڑ گئی، برباد ہو گئی، تو شعراء نے لکھنؤ کا رخ کیا، اور لکھنؤ کے رخ میں جب لکھنؤ کا رخ کیا تو یہاں پہ عیش و عشرت کا ماحول تھا۔ یہاں جو ہے صرف عیش و مستی کا ماحول تھا، خوشحالی تھی، فارغ البالی تھی، تو تمام لوگوں کو صرف اور صرف مستی ہی مستی نظر آتی تھی۔ لیکن بہرحال اس وقت بھی میر نے شاعری کی تو اپنے انداز کی شاعری کی، اور آتش نے شاعری کی اپنے انداز کی شاعری کی، اور اس میں جو نشاتیہ عنصر جو شامل ہوا ہے، جو نشاتیہ عنصر شامل ہوا، اس میں دو چیز تھی، میں آپ سے کلیئر بتا رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ لکھنؤ میں آتے آتے اس نشاتیہ عنصر میں عیش و طرب کی محفلیں جمتی رہی، اور چھچھورا پن، ابتذال، رکاکت اور گھٹیا پن، سوخیانہ پن آ گیا، کہیں کہیں سوخیانہ پن آ گیا۔ تو آپ ان کی پورے منتخب دیوان کے اندر اگر 2 4 10 20 اشعار ایسے ملتے ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو نہ پڑھیے۔ لیکن اگر ان کے اشعار کہیں اچھے ہیں، جس میں زندگی ہے، حرارت ہے، قوت عمل کی دعوت ہے، فکر و عمل کی دعوت ہے، تو آپ ضرور اس کو اختیار کریں اور پڑھیں۔
اس کو پڑھیں اور اپنی زندگی کو معیاری بنائیں، اپنی زندگی کو معیاری بنا کے پیش کریں۔ تو ان شعراء نے رجائی عنصر پیش کیا دنیا کے سامنے، رجائیت پسندی کا عنصر پیش کیا دنیا کے سامنے۔ پھر یہ ہے کہ ایک چیز اور بہت اہم ہے، میں اس کو کہنا چاہوں گا، شاید آپ لوگ سمجھ لیں۔ دیکھیے یہ الفاظ جو ہیں، الفاظ یہ اپنے ساتھ ایک تصور رکھتے ہیں، ایک خیال رکھتے ہیں، اپنی ایک حقیقت رکھتے ہیں، لیکن اس خیال، اس حقیقت کے علاوہ اس کے استعاراتی معنی کو، اس کے تصوراتی معنی کو، اس کے خیالی معنی کو بھی آپ جب سامنے لائیں گے تو آپ کو ایک دوسری دنیا آباد نظر آئے گی۔ یہ آپ کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ گل و بلبل محض گل و بلبل ہے؟ یہ ایک رمز ہے، ایک استعارہ ہے۔ ساقی یہ ایک استعارہ ہے، ساقی یہ ایک استعارہ ہے، اور آفتاب و مہتاب ایک استعارہ ہے، اور ماہ و مہر و ماہ ایک استعارہ ہے۔ تو جب شاعر کسی کو کہتا ہے کہ خوبصورت ہو بادشاہ ہو تم، تو یہ کسی کو کہتا ہے کہ مہر و ماہ ہو تم، تو اب ظاہر بات ہے کہ آپ اس تصور میں جا کر کے آپ جب کسی کو دیکھیں گے اور کہیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کا تصوراتی عکس اور اس کا ایک آکار، اس کا ایک خیال جو ہے وہ کتنا پیارا ہے اور کتنا اچھا ہے۔ ساقی ہم لوگ اکثر پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے نہیں کہ ساقی کہہ کس کو رہے ہیں، ساقی کہتے کس کو ہیں۔ تو ساقی کے لیے جو اشعار ہیں، جب آپ اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ کوئی محبوب ہے، کوئی چاہنے والا ہے، کوئی پلانے والا ہے، کوئی دینے والا ہے، اب اس کی آنکھوں کی لجاجت کیا کہہ رہی ہے، اور محبت کے یہ مناظر جب آپ کے سامنے آتے ہیں تب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا شعر ہے اور کس طرح سے کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال جو شعراء ہیں وہ جو واردات قلب ہے، احساسات قلب ہیں، اور جو عشق کی واردات ہیں، ان کو غم جانہ کے تصور میں جب پیش کرتے ہیں وہ، تو آپ اس کو سمجھیں گے تو زندگی کی حقیقتوں سے آشنا ہوں گے۔ یہ ہماری اور آپ کی جو آپ بیتی ہوتی ہے اس کو جگ بیتی بنا دیتے ہیں کہ ہم اپنا قصہ درد و علم کہتے نہیں، لیکن بالفاظ حدیث دیگراں کہنا ہی پڑتا ہے۔ تو ایسا قطعاً نہ سمجھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی کی بہت سی حقیقتیں ہیں جو آنکھوں سے پنہا ہوتی ہیں۔ عام طور پر شعراء اپنے اپنے انداز میں مایوسی کو ختم کرنے کا اور دلوں میں زندگی اور نیا ولولہ اور جوش و خروش پیدا کرنے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ فراق کہتے ہیں، دیکھیے فراق کہتے ہیں، اب آپ فراق کو سب سے خراب شاعر تصور کریں گے، لیکن زندگی کا جتنا حسین خوبصورت تصور اور ہندی اور اردو کا ایک خوبصورت سنگم جو ان کے یہاں ملتا ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ کہتے ہیں نگاہیں مطلع نو پر ہیں ایک عالم کی، کہ مل رہا ہے کسی پھوٹتی کرن کا سراغ، کہ مل رہا ہے کسی پھوٹتی، یہ مایوسی نہیں ہونا چاہیے، یہ حالات ہیں، مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی ہمارے یہاں یوں بھی نہیں ہے، لیکن اب آپ کے سامنے اگر آیت کا ترجمہ کر دیا جائے گا تو آپ اشش کریں گے، مگر وہی چیز جب تہداریوں میں کہی جائے گی اور جب دوسرے انداز سے کہی جائے گی تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آپ جب باوزن اشعار پڑھ لیں گے تو بے وزن میں آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا۔ بہرحال کہہ رہے ہیں کہ رکی رکی سی شب مرگ ختم آئی، رکی رکی سی شب مرگ ختم پر آئی، وہ پاؤ پھٹی وہ نئی زندگی نظر آئی، وہ پاؤ پھٹی وہ نئی زندگی نظر آئی۔ اقبال نے کہا، بہت اچھا کہا مایوسی پہ ختم کرنے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ جو ہے ایک جہان تازہ پیدا بطن گیتی سے ہوا، آسماں ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک۔ شعر بار بار دہرایا جائے اور اس میں آپ کو نئی زندگی ملے گی۔ وہ اس وقت جو ترکی کی خلافت کو ختم کیا گیا اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنی، مسلمان مایوس ہوئے، پریشان ہوئے، گھبراہٹ میں کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے، تو کہا کچھ نہیں، کوئی ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی سحر نہ ہو، ہر شام کی سحر ہوتی ہے اور ہر شام جو ہے صبح میں بدلتی ہے۔ یہ زندگی روشنی سے ہمکنار ہوگی،
کہ رات کو رو رو صبح کیا اور صبح کو جوتو شام کیا، یہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اس پر اقبال نے کہا تھا کہ جو ہے ایک جہان تازہ پیدا بطن گیتی سے ہوا۔ جب صبح ہوتی ہے تو آپ سمجھیے کہ بطن گیتی سے سورج نکلتا ہے، ایسا لگتا ہے زمین کے اندر سے اگ رہا ہے، نکل رہا ہے، نیچے سے اوپر آ رہا ہے، اور اس میں پھر زندگی ہوتی ہے، حرارتیں ہوتی ہیں، سب کے لیے زندگی کے اس میں سامان ہوتے ہیں۔ تو ایسے بہت سے شعراء ہیں جو کہتے رہتے ہیں کہ بہرحال کہتے ہیں کہ فضا تبسم صبح بہار تھی، لیکن پہنچ کے منزل جانا پہ آنکھ بھر آئی، پہنچ کے منزل جانا پہ آنکھ بھر آئی، اور یہ بلا بھی تیرے عاشقوں کے سر، کہاں ہر ایک سے انسانیت کا بار اٹھا کہ یہ بلا بھی تیرے عاشقوں کے سر آئی۔ اب آپ پڑھیں انا عرضنا الامانہ تو آپ کو ہاں ٹھیک ہے، اچھا لگ رہا ہے، مگر اسی کو ایک شعر کے خوبصورت پیکر میں ڈھال دیا ہے شاعر نے۔ ہم تھوڑا سا جو ہے بہت گہرائی سے نظر کریں تو ہمیں زندگی کے آثار ملتے ہیں، بڑی خوبصورت چیزیں ملتی ہیں اور ولولہ انگیز چیزیں ملتی ہیں۔ اس لیے ہمیں بہرحال یہ صرف مایوسی اکثر یہی ہوتی ہے کہ لڑکے پتہ نہیں کہاں کہاں سے شعر لاتے ہیں، وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی یہ فراق کے ہیں کہ جگر کے ہیں یا سگانہ چنگیزی کے ہیں، شاد عظیم آبادی کے ہیں کہ اصغر گوڈوی کے ہیں، کس کے ہیں ہم کو سمجھ ہی بھی نہیں آتا ہے۔ بہرحال تو ہمیں اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم متقدمین کو لیں اور ان کو پڑھیں۔ ان کو جب آپ پڑھیں گے تو پھر اور دوسروں کی تعبیرات اور دوسروں کے اور اشعار یہ سب ہمیں ہیچ نظر آئیں گے اور اس میں مزہ نہیں آئے گا، اور آپ کی شخصیت کا وزن شعر کہہ کے جو فائدہ حاصل کرنا ہے وہ آپ حاصل کریں گے، آپ وزن کے ساتھ حاصل کریں گے۔ کوئی ایسے ویسے اشعار نہیں رہیں گے کہ جس پر لوگ نکتہ چینی کر سکیں اور انگلی اٹھا سکیں۔ تو بہرحال وزن اس کا ذخیرہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح سے فکر و خیال کو جذبے میں ڈھال کر اور ایک عمدہ پیرہن میں اشعار پیش کیا گیا ہے۔ اور بہرحال کہیں کہیں طلباء سے تھوڑی سی فروگزاشتیں بھی ہوئی ہیں، وہ یہ ہے کہ شعر کی ٹانگ بیچارے کہیں کہیں توڑ دیتے ہیں۔ اب ایسا ہو کہ غیر رسمی طور پہ بغیر صدر ودر بنے آپ لوگوں کے درمیان کبھی بیٹھنے کا اتفاق ہو یوں ہی، اور ہم لوگ آپس میں شعر پڑھیں اور دیکھیں، تو کئی لڑکوں نے جو ہم نے شروع میں کہا کہ اپنے اپنے انداز میں ندیاں بہتے ہوئے چلی آ رہی ہیں، آ کے سمندر میں مل رہی ہیں کہ قطرہ دریا میں جو مل جائے تو دریا ہو جائے، کام اچھا ہے وہ جس کا کہ معال اچھا ہے، سمجھ۔ تو یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ اپنا اپنا جو لہجہ ہے وہ تھوڑا سا جو کہیں کہیں بے ہنگم ہوتا ہے اور کہیں کہیں اس کا رنگ و آہنگ بالکل جداگانہ ہوتا ہے، اس کو ہم آ کے ایک مین دھارے میں ملائیں جو اردو کا ایک خوبصورت شیریں دھارا ہے، جس میں موسیقیت بھی ہے، نغمگی بھی ہے، تراش خراش بھی ہے اور دلاویزی بھی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ بیت بازی اس سے بھی مزید خوبصورت ہوگی۔ ہم نے غلطیاں نوٹ کی تھی تھوڑا سا کئی لڑکوں کی، اور کہیں کچھ لڑکے ہوتے ہیں کہ بغیر ہائے وائے کہے ان کو مزہ ہی نہیں آتا ہے، سوچتے ہیں جملہ نامکمل ہے، جملہ نامکمل ہو گیا۔ جملہ یہ نثر کا نہیں ہے، یہ شعر ہے، اور شعر اپنی قباؤں کی تراش خراش کر کے ہی تاثیر پیدا کرتا ہے، حسن پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اس میں بہت زیادہ ہائیں ہوں ہاں وہ تلاش نہ کیا کیجیے، آپ لوگ دیکھیے کہ وزن کیا ہے، وزن پیدا ہی اس سے ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وزن ہے اور تاثیر ہے، یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں شعر کے لیے۔ عروضیوں کے نزدیک وزن ہے، منطقیوں کے نزدیک اس کی تاثیر ہے۔ تو تاثیر جو ہے وہ ضروری ہے، وہ بہت ضروری ہے، وہ بہت ضروری ہے، تاثیر پیدا ہونا چاہیے، ورنہ یہ ہے کہ جس سے کھوئی تھی نیند میر نے کھل، ابتدا پھر وہی کہانی کی۔ کوئی آپ دیکھیے، آپ ذرا سا ہلائیں گے نثر بن جائے گا کہ جس سے کھوئی تھی نیند میر نے کل، ابتدا پھر وہی کہانی کی۔ دوسرا شعر ہے اسی طرح سے، چھوٹی سی بہر میں شعر ہے کہ سرہانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح کئی لڑکوں نے یوں ہے ادھر سے ادھر کر دیا، تو شعر کی جان جاتی رہی، لیکن وہ خود بیچارے ابھی اصلاح کریں گے انشاءاللہ تو خود اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ ہم لوگ سب کے سب ابھی سیکھنے کے مرحلے میں ہیں، سیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ